السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اجتہاد سے متعلق۔ اگر حاکم وقت اپنی پوری کوشش کرے کسی معاملے کو لے کے اور اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد اس معاملے میں صحیح نکلے تو حاکم کو دوہرا اجر ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملے گا۔ یہی حدیث پھر آپ کو سنن ابن ماجہ میں بھی ملے گی انہی الفاظ کے ساتھ کہ اگر کوئی حاکم وقت اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح نکلتا ہے اپنی پوری کوشش کے ساتھ تو اس کو 2 اجر، اور اس کا اجتہاد غلط نکلتا ہے تو اس کو 1 اجر۔ اور پھر میں آپ کو اس کی ہیڈنگ دکھا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ ہیڈنگ ہے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور جو صحیح ہو تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور غلط ہو تو 1 اجر، یعنی کہ دونوں ہی صورتحال میں اسے ثواب ملے گا۔ اس حدیث کے اندر ناس بھی داخل کرنا چاہتے ہیں معاویہ بن سفیان کو کسی طریقے سے، کہ معاویہ بن سفیان نے اجتہاد کیا اور اصحاب کو قتل کر دیا، تو معاویہ بن سفیان کا یہ اجتہاد غلط تھا، لہذا معاویہ بن سفیان کو صحابیوں کو قتل کرنے پر 1 اجر ملے گا۔ اب اس میں 2 کمیاں ہیں۔ سب سے بڑی کمی کہ حاکم وقت معاویہ بن سفیان تھے ہی نہیں، حضرت علی خلیفہ وقت تھے، اور انہوں نے بیٹھتے ہی معاویہ بن سفیان کو معزول کر دیا تھا، اور معاویہ بن سفیان نے حضرت علی کے گورنر کو شام میں گھسنے ہی نہیں دیا، پھر حضرت علی کو جا کر وہاں پر قتال کرنا پڑا۔ تو لہٰذا معاویہ بن سفیان نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور حکومت کا حکم نہ مانا، اور مقابلے پر تلواروں کے ساتھ اپنی فوج لے آئے۔ تو وہ تو حکومت کے باغی تھے۔ باغی اگر اجتہاد کرے گا اور اسے 1 اجر ملے گا اور اس کا غلط ہوا، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو حاکم وقت کی ہے، کیونکہ حضرت علی تو خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ راشد سے قتال کرنے پر گناہ تو ملے گا، عذاب تو ملے گا، مگر ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ باغی اجتہاد نہیں کرے گا۔ وہاں جو حکم ہے حدیث کا وہ ہے حاکم وقت، تو حاکم وقت ہیں حضرت علی۔ حضرت علی اگر کوئی اجتہاد کرتے اور ان کا اجتہاد غلط ہوتا تو انہیں 1 اجر۔ حضرت علی کو تو اجتہاد کرنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی واضح آیت موجود ہے کہ باغیوں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک وہ سیدھے راستے پر نہ آ جائیں۔ باغیوں سے قتال کرنے کا تو حکم ہے، چونکہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان بغاوت کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہے۔ تو معاویہ بن سفیان کیونکہ باغی تھے تو حضرت علی نے ان کے خلاف قتال کیا، اور معاویہ بن سفیان کیونکہ باغی تھے اور باغی کے اجتہاد پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور وہ بھی خلیفہ راشد کے خلاف، سابقون اور اولون کے خلاف، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور محبت مومن رکھے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور حضرت علی اور قرآن ہرگز الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں گے۔ حضرت علی کو تو قرآن کی تعویل کے لیے آن بہاف آف دا پروفٹ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کرنی تھی مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے ساتھ، اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حقانیت منوانے کے لیے کفار سے جنگ کر رہے تھے۔ تو حضرت علی کا حق پر ہونا تو ثابت ہے، اور پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل النبوہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پہلے 30 سال کے اندر کے خلیفہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، اور اس کے بعد آئے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ تو حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد، اس 30 سال کی مدت کے اندر۔ تو لہٰذا اگر حضرت علی کے مقابلے پر کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی باغی اجتہاد کرتا ہے، پہلے تو وہ اجتہاد ہی نہیں کر سکتا، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، تو باغی کے اجتہاد کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے کہ باغی اجتہاد کرے اور خلیفہ راشد سے قتال کرے تو اسے 1 اجر، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے تو پھر اس سے 1 اجر ملے گا اگر غلطی ہوئی، اور صحیح مار دیا تو 2 اجر، کیونکہ صحابی کو مارا ہے تو غلطی ہی ہوئی ہے،
تو غلطی ہوئی ہے تو معاویہ بن سفیان کو ایک نیکی مل جائے گی پھر بھی. یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے، اور اس طرح کی بات انہوں نے اپنی عوام الناس کے دلوں میں بھر دی ہے. چونکہ معاویہ بن سفیان باغی تھے اور انہیں کوئی اجتہاد کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، وہ بھی خلیفہ راشد کے خلاف قتال کرنے کی. تو نہ تو ان کا کوئی اجتہاد ہے اور نہ ہی انہیں کوئی نیکی ملے گی اس کام کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.